اللهم صل على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من کان له سعة ولم یضحی فلا یقربن مصلانا او کما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ قابل صد احترام محترم و معزز بزرگوں دوستو، اللہ عز اسمہ نے بہت ساری چیزوں کو اپنے اپنے اعتبار سے فضیلتوں سے نوازا ہے، جیسا کہ پہلے بھی ذکر کیا جا چکا ہے کہ اللہ رب العزت نے مہینوں میں جس مہینے کو فضیلت دے رکھی ہے وہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اور سال کے دنوں میں جس دن کو فضیلت عطا کی ہے وہ عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کا دن ہے۔ اسی طریقے سے ہفتے کے 7 دنوں میں جس دن کو فضیلت دی ہے وہ جمعہ کا دن ہے، اور ایسے ہی اگر مہینوں کے عشروں میں اگر دیکھا جائے 10 دن کا ایک عشرہ ہوتا ہے، اگر ان عشروں کو دیکھا جائے تو رمضان المبارک کے آخری عشرے کو اور ذی الحجہ کے پہلے عشرے کو فضیلت دے رکھی ہے۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں راتوں کو بے مثال بنایا ہے، اور ذی الحجہ کے پہلے عشرے کے دنوں کو اللہ رب العزت نے لاجواب بنایا ہے۔ راتوں میں اگر دیکھا جائے تو شب قدر کو فضیلت دے رکھی ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت نے ہر اعتبار سے کچھ نہ کچھ فضیلت اور اہمیت رکھی ہے اور عطا کی ہے، تاکہ میں اور آپ ان فضیلت والے ایام میں یا ان مخصوص اوقات اور دنوں میں اللہ کا حکم بجا لا کر اللہ کی عبادت کر کر اللہ کے نزدیک قرب حاصل کر سکے اور اللہ کو راضی کر سکے۔ پچھلے جمعہ میں حج کی فرضیت اس پہ بات چل رہی تھی، اور اسی طریقے سے حج کے فرض ہونے کے بعد حج کو نہ جانا اس کی وعید بھی سنائی گئی تھی کہ آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے خود اس شخص سے بیزاری اور بے نیازی کا اعلان کیا ہے کہ جس پر حج فرض ہو جائے، صاحب استطاعت ہو، اور اس کے باوجود وہ ٹال مٹول کرے اور حج فرض کو ادا نہ کرے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ومن کفر، اس طریقے سے ذکر کیا کہ انکار کی صورت بتا دی اور کفر والا عمل ذکر کیا ہے۔ اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یحبسہ مرض، کہ جس کو کوئی مرض بھی نہ ہو، بیماری کی کوئی وجہ بھی نہ ہو، او وجہ ظاہرۃ، یا کوئی ایسی مضبوط وجہ اور ظاہری مسئلہ بھی نہ ہو کہ جس سے حج کو جانے سے رک جائے فرض ہونے کے بعد، یا یہ کہ کوئی ظالم بادشاہ ہو وہ بھی موجود نہ ہو، گورنمنٹ بھی ظالم نہ ہو کہ حج کو جانے سے روک رہی ہو یا منع کر رہی ہو،
اس کے باوجود بھی اگر یہ شخص حج نہ کرے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے میں کہا فَلْيَمُتْ إِنْ شَاءَ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا، کہ اگر وہ چاہے تو یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے، اس لیے کہ بتایا یہ گیا کہ حج کو یا بیت اللہ کی یا حرمین شریفین کی زیارت کے لیے یہود اور نصارہ نہیں جاتے، وہ تو اس پر چڑھتے ہیں، وہ تو بیت اللہ کو ختم کرنے کی فکر میں رہتے ہیں، گویا کہ یہ یہودی اور نصرانی جیسا عمل کر رہا ہے کہ باوجود فرض ہونے کے ٹال مٹول کر رہا ہے۔ کوئی بیجا عذر جیسے بتایا گیا پیدا کرنا، اولاد کی شادیاں لے کر اس عذر کو سامنے رکھنا، اولاد کی اعلیٰ تعلیم اور اعلیٰ ڈگریوں کو لے کر اس عذر کو سامنے رکھنا، والدین نے حج نہیں کیا پہلے وہ کر لے بعد میں ہم کریں گے، اس عذر کو سامنے رکھنا، یا یہ کہ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں خود کا ذاتی مکان بنا لیں گے اس کے بعد حج کریں گے، یہ بیجا عذر سامنے رکھنا، یا یہ کہ ابھی جوان ہیں ہٹے کٹے ہیں، جب ایک عمر کا وقت گزر جائیں گا بوڑھے ہو جائیں گے تو حج کو چلے جائیں گے، یہ ساری جو شکلیں ہیں صورتیں ہیں یہ بیجا ہے، غیر شرعی ہے۔ حج کے فرض ہونے کے بعد تو حج ہی کی ذمہ داری اور اس کے فرض کی ادائیگی آتی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یہاں تک فرمایا کرتے تھے کہ حج کے فرض ہونے کے بعد جو صاحب استطاعت ہو، کوئی رکاوٹ اس کو نہ ہو، اس کے بعد بھی اگر حج نہ کرے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے اس کے اوپر ٹیکس لگا دو، اس لیے کہ ٹیکس ظلم کو کہتے ہیں، ٹیکس کافر سے لیا جاتا ہے، نان مسلم سے اسلامی مملکت میں ٹیکس لیا جاتا ہے، اسلام میں اور مسلمانوں میں تو صرف کیا ہے؟ زکوٰۃ ہے۔ تو گویا کہ وہ کافروں جیسا عمل کر رہا ہے، یہود و نصارہ جیسا عمل کر رہا ہے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایسے شخص پر کیا لگا دو؟ ٹیکس لگا دو۔ بلکہ فقہاء نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ اگر اس کے پاس حسب استطاعت صرف اتنے پیسے ہیں کہ وہ حرم شریف میں جا کر حج کے 5 دنوں میں حج کر کے واپس آ سکتا ہے، مدینہ کی زیارت نہیں کر سکتا، حالانکہ مدینہ کی زیارت کے الگ فضائل ہے، اس کے الگ مسائل، اس کی الگ اہمیت ہے، اس کے باوجود اگر مدینہ کی زیارت کا اتنا روپیہ پیسہ نہیں ہے، صرف حرم جا کر واپس آ سکتا ہو، تو کہا کہ اس کے اوپر بھی حج فرض ہے، وہ جا کر اتنے ایام مناسک میں اور حج کے دنوں میں حج کے ارکان کر کے گھر کو واپس آ جائیں۔ تو اتنی بڑی فرضیت ہے، اللہ کی عبادت ہے، اللہ کا حکم ہے، بیجا عذروں اور غیر معقول عذروں کے تحت حج کو ساقط نہیں کرنا چاہیے، یا یہ کہ خود سے اعذار اور عذر کو پیدا کر کے خود سے عقل کے گھوڑے دوڑا کر بیجا مشکلات کو یا بیجا مسائل کو کھڑے کر کے اللہ کے فرض کو ترک نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ بات ذکر کی گئی تھی۔ جو خطبے میں آیت کریمہ پڑھی گئی، ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، اس کا ترجمہ یہ ہے ان صلاتی، بے شک میرے نماز پڑھنا، میری نماز، و نسکی، اور میری ساری عبادتیں، چاہے حج کی عبادت ہو، چاہے قربانی کی عبادت ہو، اور اسی طریقے سے میرا جینا اور میرا مرنا، یہ سب اللہ ہی کے لیے ہے۔ آیت کا ترجمہ یہ ہے، اس میں یہ بات ذکر کی جا رہی ہے کہ ہر چیز اور ہر عبادت صرف اور صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ جیسے بتایا گیا پچھلے جمعہ میں بھی کہ ہر عبادت کو اللہ نے اپنے مخصوص اوقات میں رکھی ہے، مخصوص اس کے اعمال رکھے ہیں، بعض مخصوص جگہیں رکھی ہے کہ وہاں جا کر ہی وہ عبادتیں پوری کی جاتی ہے۔ اب جو ایام آنے والے ہیں اور جو مہینہ آنے والا ہے، اور روایت مبارکہ بھی جو پڑھی گئی اسی مناسبت سے پڑھی گئی کہ اب آنے والے دن قربانی کے دن آنے والے ہیں، قربانی کے ایام آنے والے ہیں،
اور قربانی بھی یہ اللہ کا فریضہ ہے، اللہ کی طرف سے واجب کیا گیا ہے صاحب وسعت پر، صاحب استطاعت پر۔ جیسے صاحب استطاعت پر زکوٰۃ ہوتی ہے، صاحب استطاعت پر حج ہوتا ہے، اسی طریقے سے صاحب وسعت پر صدقہ فطر اور قربانی واجب ہوتی ہے۔ دونوں چیزیں الگ الگ ہیں، صاحب استطاعت اور صاحب وسعت۔ حدیث میں جو لفظ استعمال کیا گیا ہے یہ وسعت کا لفظ استعمال کیا گیا قربانی کے تعلق سے جب وعید کو ذکر کیا گیا، اور حج کے تعلق سے جب بات ذکر کی گئی تو وہاں پہ لفظ آیت میں وسعت کے بجائے استطاعت کا لفظ استعمال کیا گیا۔ زکوٰۃ کے ادائیگی کے لیے صاحب استطاعت ہونا ضروری ہے، حج کی ادائیگی کے لیے صاحب استطاعت ہونا ضروری ہے، اور صدقہ فطر اور قربانی کو ادا کرنے کے لیے صاحب وسعت ہونا ضروری ہے۔ اس لیے کہ زکوٰۃ اور حج کا نصاب الگ ہے، مقدار ایک ہی ہے، واجب ہونے کی شکل الگ ہے، اور اسی طریقے سے قربانی اور صدقہ فطر کے نصاب اس کا بھی مقدار ایک ہی ہے، لیکن واجب ہونے کی صورت اور شکل یہ الگ ہے۔ اگر زکوٰۃ کو دیکھا جائے تو زکوٰۃ کا جو نصاب ہے چاروں کا ایک ہی نصاب ہے، لیکن واجب ہونے کی شکل اور صورتیں الگ الگ ہے۔ 52.5 تولہ چاندی، یا یہ کہ 7.5 تولہ سونا، یا یہ کہ 52.5 تولہ چاندی جتنے میں آتی ہو اتنا مال تجارت، یا اتنی ضرورت سے زائد اگر اس کے پاس رقم ہو تو یہ صاحب استطاعت مانا جاتا ہے۔ اب شریعت کی نظر میں یہ زکوٰۃ دینے والا ہے، زکوٰۃ لینے والا نہیں ہے۔ اسی طریقے سے یہ حج اور زکوٰۃ کا نصاب ہو گیا، اور صدقہ فطر اور قربانی کا نصاب۔ زکوٰۃ کے نصاب میں سال کا گزرنا بھی شرط ہے، قربانی کے نصاب میں سال کا گزرنا شرط نہیں ہے، بس صاحب وسعت ہونا چاہیے۔ اس میں طریقہ یہ ہے قربانی کے نصاب میں کہ ایک تو یہ 52.5 تولہ چاندی، یا یہ کہ اتنی ضرورت سے زائد رقم، یا یہ کہ 7.5 تولہ سونا، اور رقم تو ذکر کی گئی 52.5 تولہ چاندی کی، یا مال تجارت اتنا ہو کہ 52.5 تولہ چاندی کی رقم میں آ جاتا ہو، یا یہ کہ قربانی کا نصاب ذکر کر رہا ہو، یا یہ کہ ضرورت اصلیہ سے زائد سامان گھر میں رکھا ہوا ہو، یا یہ کہ خود انسان کے پاس وہ رکھا ہوا ہو۔ تو ضرورت سے زائد سامان کو اگر جوڑا جائے، اتنی رقم بھی اگر بنتی ہو تو قربانی کے دنوں میں اگر اتنی رقم بن جاتی ہے تو اس شخص پر، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، اس پر قربانی دینا واجب ہو جاتا ہے۔ یہ دونوں چیزیں الگ الگ ہے، اس کی اور تشریح کریں گے، لیکن قربانی کہتے کسے یہ سمجھ لو اور یہ سن لو۔ قربانی کی تعریف کیا ہے؟ جیسے ہم سنتے ہیں قربانی دینا ہے، قربانی دینا ہے، قربانی کرنا ہے، جانور کو ذبح کرنا ہے، یا عید الفطر کے بعد عید الاضحیٰ آئیں گی، پھر اس میں قربانی دینا ہے۔ قربانی یہ ہم بولتے بھی ہے اور سنتے بھی ہے، لیکن قربانی کہتے کسے؟ قربانی کی ہمیں کیا نیت کرنی چاہیے؟ قربانی یہ لفظ ہے قرب سے، اور قرب کہتے ہیں قریب ہونا، قرب کہتے ہیں قریب ہونا، کسی کے نزدیک جانا، کسی کے قریب ہو جانا، کسی کا قریبی بن جانا، اسی قرب سے قربانی نکلا ہے۔ اور قربانی کہتے ہیں کہ کسی مخصوص جانور کو عبادت کی نیت سے اور اللہ کے قریب ہونے کی نیت سے، عبادت کی نیت سے اور اللہ کے قریب ہونے کی نیت سے مخصوص وقت میں ذبح کرنا، یہ قربانی کہلاتا ہے۔ قربانی کی تعریف یہ سن لو، اس کو ذہن نشین کر لو، تاکہ جب آپ لوگ اپنی واجب قربانیاں یا اپنی نفل قربانیاں ادا کرے
تو آپ کی نیت بھی صحیح ہونا چاہیے اور آپ کے عمل کا اثر بھی آپ کی ذات پر مرتب ہونا چاہیے۔ آدمی مسجد میں آ جائے، نماز پڑھنے کی کوئی نیت نہیں تھی، بس ایسی کھڑا اور اچانک کیا کر لیا، رکعت باندھ لیا، اس کی کوئی نیت نہیں ہے، رکوع بھی کر رہا ہے، سجدے بھی کر رہا ہے، قرات بھی کر رہا ہے، کوئی اس کی نیت نہیں ہے، تو اب بتاؤ اس کا عمل قبول ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اس عمل پر ثواب مرتب ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو ہر عمل میں خالص اور صحیح نیت کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو قربانی کی تعریف ہی ایسی کر رہا ہو تاکہ آپ کے سمجھ میں آ جائے کہ قربانی کیوں کی جاتی ہے، قربانی کیوں کی جاتی ہے۔ مخصوص جانور کو عبادت کی نیت سے اور اللہ کی بارگاہ میں قریب ہونے کی اور اللہ کے نزدیک قرب پانے کی نیت سے مخصوص اوقات میں ذبح کرنے کا نام قربانی ہے۔ ہم جب قربانی دیں یا یہ کہ اپنے حصے کو ادا کرے یا اپنا حصہ لگائے تو اس میں اس نیت کو صاف اور شفاف رکھے کہ میں قربانی کر رہا ہوں، قربانی دے رہا ہوں، ایک تو اللہ کا حکم ہے اور دوسرا اس کے ذریعے سے میں اللہ کا قریبی بننا چاہتا ہوں، میں اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ یہ دو نیتیں ہر ایک کو کرنا لازم اور ضروری ہے، اس اعتبار سے کہ قربانی بھی ادا ہو جائے اور ثواب بھی مرتب ہو جائے اور اللہ کا قریبی بھی بن جائے۔ اللہ کی قربت کے لیے قربانی یہ بہت معنی رکھتی ہے۔ کسی بھی چیز کی قربانی ہو، چاہے جان کی قربانی ہو، چاہے مال کی قربانی ہو، چاہے اوقات کی قربانی ہو، جس طرح کی بھی قربانی اللہ کے لیے دی جائے گی وہ شخص اللہ کے قریب ہو جائے گا۔ اور قرب ایک ایسی نعمت ہے، اللہ کا قرب ایک ایسی نعمت ہے کہ جس کو اگر مل جائے اللہ کا قرب تو اس کو جو مزہ آئے گا وہ مزہ کسی اور کو محسوس نہیں ہو سکتا ہے، وہ مزہ کسی اور کو محسوس نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ کا قرب مل جانا گویا کہ اللہ کا پی اے بننا ہے۔ کیا بننا ہے؟ اللہ کا پی اے بننا ہے، اللہ کا پرسنل اسسٹنٹ بننا ہے، اللہ کا قریبی بننا ہے۔ جو بڑے لوگوں کے رائٹ ہینڈ ہوتے ہیں، لیفٹ ہینڈ ہوتے ہیں، ان سے پوچھو قربت کا مزہ کیا ہے؟ ان کے سامنے اگر بول دیا جائے کہ بھئی یہ تو فلاں کا رائٹ ہینڈ ہے تو اندر اندر اس کا جی مچلتا ہے، وہ خوش ہوتا ہے اندر اندر کہ فلاں کی طرف میری کیا ہو گئی، نسبت ہو گئی۔ تو اتنا بڑا قرب ایک دولت اور ایک نعمت ہے کہ جو قریبی ہوگا وہی اس کو محسوس کر سکتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جب فرعون آیا، سارے جادوگروں کو بلا لیا، مصر کے بڑے بڑے جادوگر آ گئے اور فرعون کے سامنے انہوں نے یہ کہا کہ اگر ہم موسیٰ پہ غالب آ گئے، موسیٰ کو شکست دے دے تو ہمارا انعام کیا ہوگا، ہمارا انعام کیا ہوگا؟ تو فرعون نے کہا انکم اذا لمن المقربین، تب تو تم میرے قریبی بن جاؤ گے، میرے درباری بن جاؤ گے، میرے رائٹ ہینڈ بن جاؤ گے۔ اس انعام سے وہ اتنا خوش ہوئے، اتنا خوش ہوئے کہ ان کو اپنی ذات پہ یقین آ گیا تھا کہ ہم موسیٰ کو کیا کر دیں گے، ہرا دیں گے۔ تو یہ اتنی بڑی دولت اور نعمت ہے، اور اللہ کا قرب جس کو نصیب ہو جائے، اللہ کا قرب جس کو مل جائے تو دنیا آخرت میں تو اس کے وارے نیارے ہو جائے۔ تو قربانی کا مقصد بھی یہی ہے کہ اللہ کا قرب حاصل ہو جائے۔ تو ہم اپنی واجب قربانی یا جو بھی قربانی دے اس میں نیت یہ رکھے، ایک تو اللہ کا حکم ہے، دوسری نیت یہ رکھے کہ اللہ کی عبادت ہے، اور تیسری نیت یہ رکھے کہ اللہ کی بارگاہ میں مجھے قریب ہونا ہے، اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے۔ اسی کو قربانی کہتے ہیں۔ قربانی یہ کوئی آج کی ایجاد نہیں ہے، یا یہ کہ اس امت کی ایجاد نہیں ہے۔ قربانی یہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے چلی آ رہی ہے۔ قرآن کریم میں بھی اللہ رب العزت نے حضرت آدم کے 2 بیٹوں کا نکاح کو لے کر جب جھگڑا ہوا بہنوں سے متعلق، تو اس صورت میں یہ کہا کہ اللہ کے لیے قربانی دی جائے۔
اس زمانے میں یوں ہوتا کہ کوئی ایک دمبا وغیرہ ذبح کیا جاتا اور اس کو ایک پہاڑ پہ رکھ دیا جاتا، اللہ کی طرف سے آسمان سے یا تو ایسا ہوتا کوئی بجلی آگ آتی اس کو جلا دیتی، یہ نشانی اور علامت ہوتی کہ قربانی قبول ہو گئی، اگر نہیں آتی تو قربانی قبول نہیں ہوئی، یا یہ علامت ہوتی کہ اس پورے زندہ جانور کو اوپر کی طرف اٹھا لیا جاتا۔ تو بہرحال قربانی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام نبی جو بھی آئے جتنے ہر زمانے میں اپنے اپنے اعتبار سے رائج رہی ہے، اور تا قیامت یہ قربانی والا عمل رائج رہے گا، یہ مسنون بھی ہے، سنت بھی ہے، اللہ کا حکم بھی ہے۔ تو یہ قربانی کوئی نیا عمل نہیں ہے، وہ سماکم المسلمین۔ اسی طریقے سے قرآن میں یہ بھی بات ذکر کی گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ذکر کیا حدیث میں کہ تمہارے باپ یا یہ کہ دادا ابراہیم علیہ السلام کی یہ کیا ہے، سنت ہے، ان کا طریقہ ہے۔ تو جو عمل آنے والا ہے وہ عمل قربانی والا عمل ہے، لہٰذا جس شخص پر بھی وہ واجب ہو اس کو کرنا ازحد ضروری ہوگا۔ جو ایک نصاب جو بتایا گیا کہ قربانی کا نصاب کیا ہے، قربانی کا نصاب 52.5 تولہ چاندی ضرورت سے زائد، یا یہ کہ اس کی قیمت 7.5 تولہ سونا بھی اس میں آ جائے گا، اس کی قیمت، یا یہ کہ ضرورت اصلیہ سے زائد چیزیں اگر ہو تو اس کو ملا کر جو ریٹ بنتا ہے اس میں قربانی کا ایک حصہ کیا ہو جائے گا، کم سے کم واجب ہو جائے گا۔ اب ضرورت اصلیہ کیا ہے یہ سمجھ لو۔ ضرورت اصلیہ ہر انسان کی اپنے اعتبار سے ہوتی ہے، ہر انسان کی اپنے اعتبار سے ہوتی ہے، جس کو شریعت طے کرتی ہے، ضرورت کو شریعت طے کرتی ہے، میں اور آپ ضرورت کو طے نہیں کریں گے، کیونکہ جو لیول ہے ضرورت کا، یوں سمجھو کہ ضرورت کہتے ہیں کہ ایسی چیز کو کہ جس کے بغیر چارہ کار نہ ہو، جس کے بغیر آدمی کی عزت چلی جاتی ہو، جس کے بغیر آدمی کو کھانا پینا نصیب نہ ہوتا ہو، جس کے بغیر آدمی کی جان چلی جاتی ہو، اسے ضرورت کہتے ہیں۔ اس سے زائد جو بھی چیز ہوگی وہ ضرورت اصلیہ سے زائد ہوگی، لہٰذا ان چیزوں کو نصاب میں ملانا پڑے گا۔ اگر یہ دیکھا جائے تو نصاب میں ملانے کی جو شکل اور صورت ہو تو بہت سارے ایسے افراد ہیں کہ جن پر قربانی واجب ہو جاتی ہے، لیکن ان کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ ہم پر قربانی واجب ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے۔ جیسے مان لو اگر کپڑے وغیرہ ہیں، استعمال کے کپڑے ہیں، استعمال کے کپڑے بہت زیادہ اگر ضرورت ہو تو 15-20 ڈریس مان لو ضرورت کے ہو گئے ہو، یا 15 ڈریس ضرورت کے مان لو، اس سے زائد تو یہ ضرورت نہیں مانی جائے گی، سہولت مانی جائے گی۔ چپل کے جوڑ ہے، شوز وغیرہ ہے، 4 سے 5 یا 6 سمجھ لو، 3 شوز 3 چپل، اس کو ضرورت سمجھ لو، اس سے زائد اگر ہوگے تو ضرورت میں شمار نہیں ہوگے۔ گھڑی وغیرہ ہے پہننے کی، 3 ہے 4 ہے، یہ مان لو ضرورت کے طور پہ استعمال کرنا ہو، لیکن اس سے زائد تو ضرورت نہیں ہوگی، سہولت ہی ہوگی۔ 2 مکان ہیں، ایک میں رہتے ہیں، ایک کو اگرچہ کرائے پہ دیا ہو یا خالی پڑا ہوا ہے، وہ ضرورت سے زائد ہے، اس کو بھی نصاب میں جوڑا جائے گا۔ تو ضرورت سے زائد جو بھی چیزیں ہوگی اس میں جوڑا جائے گا۔ آج کی تاریخ کے اعتبار سے 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کیا بنتی ہے؟ ایک بات یہ ذہن میں رکھے کہ ہمارے ملک ہندوستان میں 10 گرام کا ریٹ الگ ہوتا ہے اور چاندی کے 1 تولے کا ریٹ الگ ہوتا ہے۔ اگر 10 گرام کا ریٹ آج کا دیکھا جائے تو تقریباً 632 روپے کچھ ہو رہا ہے، اور 1 تولے کا اگر ریٹ دیکھا جائے تو 737 روپیے 18 پیسے ہے آج کے حساب سے۔ تو 52.5 تولہ چاندی کا اگر ریٹ نکالا جائے آج کی تاریخ کے اعتبار سے تو 39,000 بنتا ہے، 39,701 روپیہ 95 پیسے بنتا ہے، اگر اس کو ملٹیپلائی کرتے ہیں 52.5 سے، ضرب دیتے ہیں، اور لگ بھگ اگر موٹا موٹا حساب پکڑا جائے تو 40,000 کی رقم اگر جس کے پاس ہوگی، یا ضرورت سے زائد گھر میں ایسا سامان ہے
سال بھر سے پڑا ہوا ہے، استعمال میں نہیں آیا، ایک دن بھی استعمال میں نہیں آیا، گھر میں ایسے برتن پڑے ہوئے ہیں کہ ایک دن بھی استعمال میں نہیں آئے، تو ان برتنوں کا ریٹ بھی لگایا جائے گا، وہ ضرورت سے زائد مانا جائے گا، ایک دن بھی اگر وہ برتن استعمال میں نہ آیا ہو تو، اور پھر ریٹ نکال کر ساری چیزوں کو ملا کر 40,000 اگر پکڑ لیا جائے تو اکثر و بیشتر ایسے افراد ہوں گے کہ جن پر قربانی کیا ہو جاتی ہے، واجب ہو جاتی ہے، لیکن انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہم پر قربانی واجب ہے۔ قربانی اگر نہ کی جائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت وعید کے الفاظ ذکر فرمائے ہیں، کہا من کان لہ سعۃ ولم یضحی، کہ جس پر قربانی واجب ہے وہ صاحب وسعت ہو، اس کے باوجود اگر وہ قربانی نہ کرے، فلا یقربن مصلانا، وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے، وہ ہمارے نماز پڑھنے کی جگہ میں نہ آئے۔ تو یہ سخت وعید ہے، یعنی مسجد ہی سے ہکال دینا، مسجد ہی میں نہ آنے دینا، یہ کتنی بڑی وعید ہے۔ اگر احساس ہو یا اس قول کو اگر سمجھے تو سمجھ میں آئے گا کہ بہت ہی زیادہ سخت وعید ہے۔ تو قربانی جو واجب ہے اس میں آپ اپنا حصہ یا ایک اپنا ایک جانور بھی کیا کر سکتے ہیں، قربان کر سکتے ہیں۔ تو لہٰذا علماء سے مسائل پوچھے، مفتیان اکرام سے مسائل پوچھے، اور اپنے اوپر جو قربانی واجب ہو رہی ہے اس کو ادا کرنے کی فکر کرے۔ گھر کی مستورات کے پاس زیورات وغیرہ ہوتے ہیں، شوہر اتنا صاحب استطاعت نہیں ہوتا کہ بھئی وہ رقم دے کر کیا کرے، حصہ لگائے یا کہ قربانی کرے، تو گھر کی مستورات تھوڑے تھوڑے بہانے سے کیا کرتی ہے، قربانی کا جو حصہ واجب ہے وہ ادا نہیں کرتی۔ بہت ساری ایسی مستورات آپ کو ملے گی۔ اسی طریقے سے شوہر بھی کیا کرتا ہے کہ تھوڑے سے 500 روپے، 1000 روپے، یہ ہے کہ 200-300 روپے کا اگر حصے میں ڈفرینس آ جائے یا 500 روپے میں اگر ڈفرینس آ جائے تو کہتا میرے پاس تو اتنی رقم نہیں ہے، وہ قربانی ہی نہیں دیتے۔ تو یہ بہت بڑا وبال ہے۔ کھانے پینے کے لیے عید کے موقع پہ فنکشن وغیرہ ہوتے ہیں تو نہ جانے ہم ادھر ادھر کر کے کتنے قرض اٹھاتے ہیں، بینکوں سے قرض اٹھاتے ہیں، لون لیتے ہیں، جن سے لون نہیں لینا ان سے بھی لون لے لیتے ہیں، سود پر لیتے ہیں، اور اللہ کا حکم جب پورا کرنے کی باری آتی ہے تو پھر ہم سارے بہانے اور ایسے شکلیں صورتیں خود سے پیدا کرتے ہیں۔ اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔